اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الإربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور عورتیں اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے آباء و اجداد کے سامنے یا اپنے شوہروں کی آباء و اجداد کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے یا ان کے سامنے جن کے وہ مالک ہیں یا ان خدمت گزاروں کے سامنے جن کے دلوں میں جنسی خواہشات کا تقاضا نہیں ہے یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اور عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر اتنے زور سے نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ نور کا جو بنیادی مقصد ہے عفت و عصمت کو فروغ دینا، فواحش و منکرات سے روکنا، اس کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہذا گزشتہ 2-3 دنوں سے جو تفسیر چل رہی ہے اس کے اندر جس طرح کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ فواحش، بے حیائی کی جو جڑیں ہیں جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے ان کے اوپر پہرا بٹھانے کے متعلق احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ بے حیائی سے، بدکاری سے بچنا۔ بے حیائی اور بدکاری اور برائی میں انسان جو مبتلا ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کے متعلق یہ احکامات کا نزول۔ جیسے آپ نے اوپر دیکھا استئذان کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے انسان اپنے گھر کے اندر کس حالت میں ہو، اس سے تمہیں واقفیت نہ ہو، اور تم کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری نظر کسی ایسی چیز پر پڑ جائے یا انسان کے کسی ایسے جسم کے حصے پر پڑ جائے جس سے تمہارے دل کے اندر شیطان وسوسہ پیدا کر دے اور دل کا جو مرض ہے وہ ابھر آئے۔ لہذا دخول پر ہی پابندی لگا دی کہ دیکھو کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے تمہیں اس سے اجازت لینی ضروری، اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو تمہیں واپس لوٹ آنا چاہیے، اور تمہیں اس سے برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ مردوں کو پہلے کہا گیا کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ نگاہ سب سے زیادہ زہریلا نشانہ ہے گناہوں کی طرف آگے بڑھنے کے متعلق۔
لہذا جب تک تم نگاہ کے ذریعے کوئی چیز نہیں دیکھو گے غلط یا غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالو گے تب تک تم فتنے کے اندر مبتلا ہونے سے بچتے رہو گے. ورنہ نگاہ سے انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، ذہن و دماغ کے اندر اس کا خیال پیدا ہوتا ہے اور دل کے اندر اس برائی کے کرنے کا داعیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں کی غلط استعمال سے. لہذا روک دیا گیا اے مسلمانوں، اے مومن مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اور اپنی شرمگاہوں کی دوسرا حکم دیا گیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر وہ طریقہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا غیر شرعی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، خواہ وہ لواطت ہو، زنا ہو یا کوئی اور طریقہ کار ہو. یعنی ہر وہ طریقہ جو شرعی طور پر حلال نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام اور ممنوع ہے. لہذا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو ان تمام امور کے ذریعے. اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھو ذالک ازکی لہم، تمہارے لیے سب سے پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تبھی تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی. اس کے بعد عورتوں کا بیان آیا اور کہا عورتوں کو پہلا یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. یعنی جہاں ایک طرف مردوں کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کے جھکانے اور نیچے رکھنے کا، وہیں عورتوں کو بھی دوسری طرف اس بات کا حکم دے دیا گیا. اس کے بعد عورتوں سے بھی کہا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد کچھ حکم مزید عورتوں کے لیے اور بیان کیا گیا. اس میں سب سے اہم حکم کیا تھا؟ پردے کا حکم. کس چیز کا حکم؟ پردے کا حکم. اس کا بیان ہم لوگوں کا چل رہا تھا، کچھ بیان اس کے متعلق کل آیا تھا. آج جو اسی آیت کا جو ٹکڑا باقی رہ گیا ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان ہوگا. عورتوں سے کہا گیا، پہلا حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اے عورتوں اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کرو. میں نے اس کا مطلب کو بتلایا تھا کہ جن جگہوں پر سجاوٹ کی جاتی ہے ان جگہوں کو ظاہر نہ کرو. جن جگہوں کی سجاوٹ کی جاتی ہے زیورات وغیرہ کے ذریعے ان جگہوں کو ظاہر نہ کرو. لیکن میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ جو حکم ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ مرد ایسے ہیں جن کے سامنے سجاوٹ کا کچھ حصہ آپ ظاہر کر سکتی ہیں اور کچھ مرد ایسے ہوں گے جن کے سامنے آپ اس سے زیادہ حصہ ظاہر کر سکتی ہیں. عام پردوں کا جو حکم ہے وہ مردوں کے اعتبار سے مختلف ہے. بعض مردوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم ڈھپا ہوا ہو، بعض مردوں کے متعلق یہ ہے کہ سطر آپ کا ڈھپا ہوا ہو، عورتوں کا جو سطر ہے، اور بعض مردوں کے متعلق سطر سے بھی آگے کا حصہ آپ ظاہر اور کھول سکتی ہیں. بہرحال جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ عورتیں اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زیورات کے ذریعے کان کو مزین کیا جاتا ہے، ناک کو مزین کیا جاتا ہے، ہاتھ اور کلائی کے حصے کو مزین کیا جاتا ہے، زیورات کے ذریعے پیر کے اس حصے کو مزین کیا جاتا ہے. لہذا ان جگہوں کو مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. الا ما ظہر منہا، پہلا استثناء تھا، مگر ان میں سے وہ حصہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، ان میں سے وہ حصہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اس کی دو تفسیر بیان کی تھی. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہیں تو ڈھانپ کر رکھیں گی لیکن اگر کام وغیرہ کرنے کی وجہ سے یہ جگہیں اگر ظاہر ہو جائیں اور کھل جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. جیسے خاتون گھر میں ہے، اب یہاں پر اس نے زیور کا استعمال کر رکھا ہے، ہاتھ کے اندر اس نے کنگن وغیرہ کا استعمال کر رکھا ہے، اب وہ گھر کے اندر آٹا گن رہی ہیں تو لامحالہ ان کو اپنا آستین تھوڑا سا اٹھانا ہوتا ہے تو وہ کھول سکتی ہیں. یا بہت سی مرتبہ گھر میں کچھ کام کر رہی ہیں، دوپٹہ ان کا نیچے گر گیا، خود بخود کیا ہوتا ہے دوپٹہ گر جاتا ہے تو یہ معاف ہے. یہ کیا ہے؟ معاف ہے. دوسری تفسیر یہ بیان کی تھی، مگر وہ حصہ جو خود بخود
ظاہر ہو جائے۔ اس سے مراد ایک تو چہرہ ہے اور دوسرے نمبر پر ہتھیلی، یہ جو حصہ ہے یہ حصہ اور چہرے کا حصہ یہ پردے میں داخل نہیں ہے۔ دو تفسیر کے اعتبار سے دو مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا حکم دیا گیا تھا عورتوں کو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں اپنے گریبان پر اپنی اوڑھنی کے آنچل کو ڈال لو، اوڑھنی کو اوڑھ کر رکھو۔ اور میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ اس آیت کی تفسیر کس طریقے سے کی جائے گی، میں نے آپ کو اوڑھنی اوڑھ کر دکھلایا تھا نا کل، یاد ہے کہ اس طریقے سے آپ دوپٹہ ڈال لیں گے اور یہاں پر ایسے پکڑ لیں گے، یعنی صرف آنکھ کے سامنے تھوڑا سا کھل رہا ہوگا جس سے آپ کو صرف سامنے کا راستہ دکھے گا، یعنی کوئی بڑا چادر ہو، خواہ وہ برقع کی شکل میں ہو یا استعمال کرنے والی اوڑھنیوں کی شکل میں ہو، اس کو آپ پورے جسم کو اس سے آپ کیا کر لیں گی، ڈھانپ لیں گی اور یہاں پر وہ پکڑیں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی بھی آپ جائیں گے یو پی وغیرہ کچھ علاقے میں تو جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کا آپ برقع دیکھیے گا تو پورا ایک چادر نما ہوتا ہے یہاں پر گول، وہ پورے جسم کے اوپر ڈال دیتی ہیں گون کی طرح، اور صرف آنکھ کی جگہ پر کیا ہوتا ہے، وہ سوراخ ہوتا ہے کچھ جس سے آپ باہر کے حصے کو دیکھ سکتی ہیں۔ یہی اصل برقع اور پردہ ہے، اور یہی اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، اپنی اوڑھنی کو اپنی گریبان پر اپنی اوڑھنی کے آنچل کو ڈال لو، یعنی سینہ اور چھاتی وغیرہ کا سارا حصہ تمہارا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض عورتیں آج بھی آپ دیکھیں گے ادھر منی پور وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، یا آپ کی یہاں بھوٹانی وغیرہ آتی ہیں عورتیں کام کرنے کے لیے، ان کے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پردہ کرتی ہیں اس طور پر کرتی ہیں کہ سر تو وہ باندھیں گی، سر تو باندھتی ہیں لیکن دوپٹہ پیچھے طرف چھوڑ دیتی ہیں۔ دوپٹہ کدھر ہوتا ہے، پردے کی طرف ہوتا ہے، وہ شرعی پردہ نہیں ہے بلکہ دوپٹہ آگے کی طرف ڈالنا ہے۔ دوپٹہ کدھر ڈالنا ہے، آگے کی طرف ڈالنا ہے، تاکہ آگے کے جو اور حصے ہیں سطر کے وہ بھی چھپ جائیں۔ یہ تو ہو گیا پردے کا حکم۔ عورتوں کو حکم دیا گیا اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو اور دوپٹہ اوڑھ کر رہو۔ ہاں جو حصہ اس میں کھل جائے کسی کام وغیرہ کی وجہ سے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اس کے بعد اب اس پردے کے حکم میں استثنائی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ کن کن کے سامنے تم اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو بھی ظاہر کر سکتی ہو، اس کا بیان آ رہا ہے۔ کیا کہا گیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں مگر إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ عورت اپنی شوہروں کے سامنے اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے، ان سے ان کا کوئی پردہ نہیں، بلکہ عورتیں اپنا پورا جسم اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ عورتوں کا جو حکم ہے پردے کا وہ یہ ہے کہ اپنی شوہروں کے سامنے وہ اپنا پورا جسم بھی ظاہر کر سکتی ہے، مگر یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھا جائے۔ کتنی باتوں کا، دو باتوں کا۔ نمبر ایک، بلا وجہ اپنے شوہروں کے سامنے بھی اپنے مکمل جسم کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بلا وجہ اپنے یوں ہی بس جسم کھول کر شوہر کے سامنے ہے، یہ بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، خاص طور پر جو حصہ شرمگاہ کا ہے، خاص طور پر جو حصہ شرمگاہ کا ہے اس میں تو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو دیکھا، نہ آپ نے کبھی میری شرمگاہ کو دیکھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ ایک ٹب میں نہاتے تھے، ایک برتن میں ہم دونوں بیٹھ کر نہاتے تھے، اس کے باوجود کبھی نہ میری نگاہ آپ کی شرمگاہ پر پڑی نہ آپ کی نگاہ میری شرمگاہ پر پڑی۔ آیا مطلب سمجھ میں؟ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ مکمل طور پر بے حجاب ہونے کی اجازت موجود ہے، اس کے باوجود بلا وجہ شوہر کے سامنے بھی پورا جسم کھلا
نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کے متعلق میں نے یہ بات بتلائی کہ عائشہ کا جب یہ عمل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں بھی اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ دو، ایک تو اوپر حکم آ گیا پردے کا عام، کہ غیر محرم کے سامنے، عام مردوں کے سامنے جسم کا کوئی حصہ بھی کھلا نہیں رہنا چاہیے سوائے چہرے اور ہتھیلی کی، جس کی اجازت دے دی گئی۔ دوسرا حکم آ گیا کہ اپنی سجاوٹ کی جگہ کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ اب شوہر کے سامنے آپ کتنا ظاہر کر سکتی ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ پردے کا یہ دوسرا کیٹیگری آ گیا۔ اب تیسرا، او آبائہن، اپنی سجاوٹ کی جگہ کو ظاہر کر سکتی ہیں اپنے آباء و اجداد کے سامنے۔ اس میں باپ بھی ہے، باپ کے اوپر دادا، دادا کے اوپر جتنے بھی آپ چلے جائیں گے، اصل میں سب کے سامنے اپنی سجاوٹ کی جگہ کو ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن کتنا حصہ کر سکتی وہ آگے میں بیان کروں گا، لیکن اب کون کون لوگ اس کو آپ جان لیں۔ او آباء بولتہن، اسی طریقے سے اپنی شوہروں کے اپنے شوہروں کے آباء و اجداد کے سامنے، یعنی جو سسر ہوتے ہیں یا سسر کے والد، یہ جو پورا نسل چل رہا ہے اوپر تک اصل چل رہا ہے، ان کے سامنے بھی اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ او ابنائہن، اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کے سامنے، بیٹا ہے، پوتا ہے، ناتی ہے، نتنی ہے، یہ جو پورا نیچے کا سلسلہ چل رہا ہے بیٹا پوتا وغیرہ کا، ان کے سامنے بھی عورتیں اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ او ابناء بعولتہن، اسی طریقے سے اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، شوہر کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہیں ان کے سامنے بھی عورتیں اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ تین ہو گیا۔ او اخوانہن، اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے سامنے۔ او بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے، بھائی کی جو اولاد ہے۔ او بنی اخواتہن، اپنے بھانجوں کے سامنے، بہن کی جو اولاد ہے۔ او نسائہن، اسی طریقے سے اپنی عورتوں کے سامنے، اوپر آ گیا ہے شوہر کے سامنے، باپ دادا کے سامنے، شوہر کے باپ دادا کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، شوہر کی اولاد کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے اور بھانجوں کے سامنے، ان سے پردہ نہیں، لیکن کہاں تک ہے وہ آگے بتلاتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی عورتوں کے سامنے، اپنی عورتوں سے کون عورتیں مراد ہیں، اس کو بھی لے کے مفسرین کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، کہ مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کافرہ اور مشرکہ خاتون ہے تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ازواج مطہرات کے یہاں بہت سی غیر مسلم مشرکہ کافرہ خواتین آیا کرتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا۔ تو اس کو سامنے رکھ کر، روایات کو سامنے رکھ کر مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد ہیں وہ عورتیں جن کے ساتھ میل جول ہے، یعنی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو دوستیاں جن سے ہوتی ہیں، جو سہیلیاں ہوتی ہیں آپس میں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، خواہ وہ مومنہ خواتین ہو یا غیر مومنہ خواتین ہو، ان سے پردہ عورتوں کا نہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، اسی طریقے سے پہلے زمانے میں گھروں کے اندر باندیاں اور غلام ہوا کرتے تھے، اور خواتین بھی آقا ہوا کرتی تھیں، یعنی بہت سے خواتین کی ملکیت میں بھی غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمت گزار لوگوں سے پردہ نہیں ہے جو گھروں کے اندر رہتے ہیں اور ان کے اندر جنسی خواہشات کا تقاضا نہیں ہوتا ہے۔ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بہت سے لوگ سماج میں آپ دیکھیں گے بدحواس قسم کے ہوتے ہیں، ذہنی توازن ان کا بہت بہتر نہیں ہوتا ہے، گھروں میں آنا جانا ان کا رہتا ہے، ہر جگہ چلے جاتے ہیں، ان کو صرف سروکار ہوتا ہے اس بات سے کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے، اس سے زیادہ ان کا کچھ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے مردوں سے بھی پردہ عورتوں کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں کام کرنے والے وہ نوکر چاکر جن کی عمر بالکل بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے،
ہوتا ہے نا، چچا ہیں ہمارے گھر میں رہتے ہیں، زمانے سے رہتے آ رہے ہیں، 60-65 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، گھر کے دربان ہیں یا آفس کے سیکورٹی گارڈ کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں یا ڈرائیور ہی ہیں، عمر کافی ہو گئی ہے، اب جنسی خواہشات ان کے اندر اس کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسے گھروں میں کام کرنے والے مرد حضرات سے بھی عورتوں کا پردہ نہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے بھی عورتوں کا پردہ نہیں ہے جو بچے ابھی عورتوں کے ان پوشیدہ معاملات سے واقف نہیں ہیں۔ یعنی بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو مرد و عورت کے درمیان جو تعلق ہے اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے۔ آج کل تو ان عمروں کے بچوں کو بھی بہت ساری چیزیں معلومات ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، لیکن پہلے زمانے میں معلومات نہیں ہوتی تھی۔ یا آج ہی بہت سے بچے 5 6 7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں جن کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کیا ہوتا ہے، بستری کیا ہوتی ہے، جماع کیا ہوتا ہے، یا اس طرح کے پوشیدہ باتوں یا پوشیدہ حالتوں سے جو بچے واقف نہیں ہوتے ہیں، ان بچوں سے بھی عورتوں کا پردہ نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ فہرست ہے جو بھی آپ کے سامنے قرآن کریم نے بیان کیا جن سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ جان لیں یہاں جن لوگوں کا بیان ہے، دیکھیے عورتوں کے پردے کے سلسلے میں 3 درجے کا حکم ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھے گی، اور پورے جسم سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی اور قدم کو بھی چھپا کر رکھے گی، لیکن ان مقامات پر جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، یعنی غیر محرم سے عورتوں کا پردہ پورے جسم کا ہے، چہرہ اور ہتھیلی کھول کر، لیکن جن جگہوں پر یہ اندیشہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلنے سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اور قرآن نے کہا اپنی زینت کو ضائع نہ کرو، اور عورتوں میں چہرہ سب سے بنیادی ذریعہ ہوتا ہے زینت کا، لہذا اگر چہرہ کے کھلے ہونے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرے کا بھی پردہ واجب ہے۔ یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ لبرل قسم کے لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے، میں نے کہا ان کو آپ یہ آیتیں جا کر دکھلا دیں، اور خاص طور پر سورہ حجاب کے اندر تو باضابطہ تفصیل سے پردے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ بعض عورتیں لوگ پردہ کرتی ہیں، کہتی ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے یا پورے جسم کا پردہ نہیں ہے، حجاب ہی ڈالنا ضروری نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کو بتلائی کہ آپ جان لیں، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاں جہاں فتنوں کا اندیشہ ہے وہاں پر پردے کا حکم دے دیا گیا، لہٰذا اگر چہرہ کے کھلے ہونے سے یا ہتھیلی کے کھلے ہونے سے فتنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پردہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ایک تو پردے کا درجہ یہ ہے کہ پورے جسم کو عورت ڈھانپ کر رکھے، یہ ہے غیر محرم حضرات کے لیے۔ دوسرا درجہ ہے عورتوں کے پردے کے سلسلے میں اپنے شوہر سے، اپنے شوہر سے۔ یہاں میں نے آپ کو بتلایا کہ شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ بلا وجہ ستر نہ کھلے، بلا وجہ ستر نہ کھلے۔ تیسرا درجہ ان مرد حضرات کا جن میں باپ ہے، سسر ہے، دادا وغیرہ ہے، نانا وغیرہ ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، گھر میں دادیاں ہوتی ہیں تو پوتے وغیرہ سے پردہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے ہیں، پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھائی ہیں، یا گھر میں کام کرنے والے لوگ جن لوگوں کا، یا وہ بچے جو ابھی ان طرح کے معاملات سے واقف نہیں ہیں، ان لوگوں سے جو پردہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کا پردہ نہیں کرے گی، لیکن جو ستر ہے، اور ستر کیا ہے خواتین کا؟ اصل ناف، یہ گھٹنے سے نیچے سے لے کے ناف کے اوپر تک کا جو حصہ ہے یہ اصل ستر ہے، جس کو چھپانا نماز میں واجب ہے۔ نماز میں جتنا حصہ چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ان حصے کا پردہ کرنا ان سے بھی واجب ہے، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، باپ ہو، سسر ہو، بھائی ہو، یا ایسے بچے ہوں، یا گھر میں کام کرنے والے باندیاں اور وہ ہوں، یا اسی طریقے سے خواتین ہوں، خواہ وہ سہیلیاں کیوں نہ ہوں، ان سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک حصے میں۔ ہاں اس کے علاوہ جو حصہ جیسے پستان کا حصہ ہے یا پیٹھ وغیرہ کا حصہ ہے یہ کھل سکتا ہے، اس پر پابندی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس پر پابندی لگا دی جائے گی، آج نا آپ دیکھ رہے ہیں کنسیپٹ یہ کہ بڑے بڑے مکان ہیں اور بڑے بڑے مکانوں میں لوگ الگ الگ روم، الگ الگ کمرہ ہے، رہ رہے ہیں، فیملی الگ الگ۔ پہلے 1 2 کمرہ ہوتا تو اس میں پورا گھر بستا تھا،
اب بتائیے وہاں اگر یہ کر دیا جائے کہ تمہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے باپ سے پردہ کرنا ہے ان حصوں کا بھی، تو کیا وہ اپنے بچوں کی پرورش کر پائیں گی؟ انہیں تو ہر وقت بچوں کو دودھ پلانا ہے، ہر وقت بچوں کی خدمت میں لگے رہنا ہے۔ اب اگر وہ پردہ کریں گی تو پلا پائیں گی دودھ؟ اس وجہ سے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ پستان وغیرہ کا حصہ پردے میں داخل ان لوگوں کے سامنے نہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں بیان کی گئی نا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، باپ، سسر، یہ جو رشتہ داریاں بیان کی گئی، ان سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ فطرتی طور پر انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان کتنا ہی زیادہ خبیث الذہن ہو اور ذہن کے اندر خباثت بھری ہوئی، گندگی بھری ہوئی ہو، خواتین کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہو، لیکن اپنی بہن، اپنی بیٹیاں، اپنی بیویوں کے سلسلے میں اس طرح کا خیال عام طور پر سماج کے اندر اتنی برائیاں نہیں ہیں، یہ فطرتاً یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں اپنے گھر کی خواتین کو لے کے گندگیاں پیدا ہو۔ شیطان یہ بھی کر سکتا ہے لیکن عام طور پر اس طریقے کے حالات پیدا نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان رشتہ داریوں سے فتنوں کا اندیشہ نہیں ہے، لہذا ان سے پردے کا حکم یہ کہ جو سجاوٹ کی جگہیں ہیں جیسے کان ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے، چہرہ ہے، بال ہے، ان جگہوں کو ان کے سامنے کھول کر خواتین رہ سکتی ہیں۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہے پردے کا پورا حکم۔ اس کے بعد دیکھیے ایک بات کہی گئی، دو باتیں اور آئے گی ابھی بنیادی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ زمین پر زور سے اپنی قدموں کو مار کر نہ چلیں تاکہ جو زینت چھپا رکھی ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے، جو زینت وہ چھپا رکھی ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خواتین جو یہاں پازیب کا استعمال کرتی ہیں نا، جن کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ کی زبان میں، پازیب کہتے ہیں ایسے اس کو اردو میں، جو یہاں پر جو اس کو پہنتی ہیں، تو وہ پہن کر چلتی ہے تو آواز ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتی ہے؟ آواز ہوتی ہے۔ تو اولاً تو کوئی ایسا پازیب جس کے اندر آواز ہو، جس کے اندر گھنگرو وغیرہ ہو، اس کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اس طرح کے پازیب کا استعمال ہو بھی رہا ہے تو قدم بہت آہستہ آہستہ رکھ کر چلیں وہ زمین پر تاکہ آواز نہ ہو۔ اگر آپ تیز تیز قدم کو رکھیے گا اور زور سے کہاں ماریے گا؟ زمین پر ماریے گا تو اس میں آواز پیدا ہوگی اور اس سے بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس سے بھی عورتوں کو منع کر دیا۔ اب یہاں دو بات، ایک بات یہ ہے کہ جب پازیب کی آواز کا پردہ ہے تو خود اس خاتون کی آواز کا کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب یہاں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ قدموں کو تیز سے زمین پر نہ مارو تاکہ جو پوشیدہ تمہاری زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، تو پھر خود اس خواتین کی آواز کا، صوت کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا پردہ ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں صحیح مذہب تو یہ ہے کہ خواتین کی عورتوں کا پردہ نہیں۔ صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے، خواتین عورتوں کے آواز کا پردہ نہیں۔ لیکن یہاں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اگر آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو آواز بھی خواتین کو آہستہ نکالنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا مسئلہ کہاں سے نکلا ہے، ایسا نہیں کسی نے اپنے طور پر مسئلہ بیان کر دیا، یہ سارے مسائل قرآن و حدیث کے دوسرے مسائل کو سامنے رکھ کر ہی مستنبط کیا گیا ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ کھکھاڑ دیں، آواز نکال دیں، اس طریقے کا کریں تاکہ وہ رک جائے۔ لیکن اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اور گزرنے والوں کو پتہ نہیں کہ نماز میں ہے، تو اس کے روکنے کا کیا حکم دیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ آواز نہیں نکالنا ہے، اس کا حکم یہ کہ اپنی انگلیوں سے یہاں پر مارے گی۔ کیا کرے گی؟ نماز پڑھ رہی ہے، نیت باندھی ہوئی ہے، تو ان انگلیوں کو ایسے ایسے مارے گی، آواز اس سے آواز نکالے گی، منہ سے آواز نہیں نکالے گی۔ دیکھ کتنا احتیاط کیا گیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ لوگوں نے نکالا ہے کہ جس طریقے کی احتیاط ضروری ہے، اور بنیادی جو حکم ہے پردے میں وہ ہے فتنوں سے محفوظ رکھنا خواتین کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چہرے سے زیادہ، آواز سے زیادہ کسی اور چیز سے فتنہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب یہ موبائل کا دور آیا تو سب سے زیادہ خواتین سے جو فتنہ پھیلا ان کی آوازوں سے پھیلا۔
کال کے ذریعے، بات کرنے کے ذریعے، مس کال لگانے کے ذریعے، رانگ نمبر لگانے کے ذریعے، کسی طریقے سے سامنے والے کی آواز سننے کے پیچھے جو چکر پڑی لوگوں کی اور جو فتنہ پھیلنا شروع ہوا، ان آوازوں کے ذریعے ہی پھیلا۔ لہٰذا اگر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو خواتین کو اپنی آواز کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور آہستہ آواز سے گفتگو کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر دروازے پر کوئی غیر محرم رعایت طلب کر رہا ہے تو خواتین کو نزاکت کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ تھوڑا رخ پن اس کے اندر، تھوڑا سا اس زبان کو آپ کیا کہتے ہیں، رخڑا پن ہونا چاہیے بولنے میں، کوئی لس نہیں ہونا چاہیے ان کی بولنے میں۔ ہاں کون ہے، اس طرح کی آواز ہونی چاہیے تاکہ سامنے اگر کوئی ایسا مرد کھڑا ہے جس کے دل کے اندر مرض ہے تو وہ کیا کرے، کچھ دیر کے لیے سہم جائے اور اس کے اندر یہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ ایک تو یہ مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے پردے سے متعلق۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی جمعہ کے دن بھی کہ اللہ ہم کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نفس سے زیادہ واقف ہے، ہمارے نفس کی چوریوں سے زیادہ واقف ہے۔ کہا دیکھو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ کیا مطلب یہ کہ دیکھو یہ جو نفس کا معاملہ ہے نا، اور یہ جو بدنگاہی کا معاملہ ہے، دلوں کے اندر جو فتنہ پیدا ہونے کا معاملہ ہے، یہ انتہائی دقیق معاملہ ہے، کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں، کن کن کے غیر محرم پر آپ نے نظر ڈالی، یہ کسی کو پتہ چلتا ہے؟ یا آپ کے دل کے اندر کس خاتون کے متعلق کیا جذبات ابھر رہے ہیں کسی دوسرے کو معلوم ہوتا ہے؟ کب انسان کے دل کے اندر شیطان دوڑ رہا ہے نفس کے اندر اور نفسانی خواہشات پر ابھار رہا ہے، زنا کی طرف لے جا رہا ہے، کیا کوئی جان پاتا ہے؟ انتہائی دقیق معاملہ ہے اور اس سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ جا کر سورہ یوسف میں دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام نے کہا جیل کے اندر تو کیا کہا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں بہت متقی پرہیزگار اور بزرگ اور میرا چلہ لگا ہوا ہے، میں تو مسجد کا امام ہوں، میں تو خانقاہوں میں زندگی گزار کر ہوں، میں تو وقت کا نبی ہوں، میں تو کسی عورت کے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتا ہوں یا کسی عورت کو غلط طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، چونکہ نفس تو برائی پر ابھارتا ہی ابھارتا ہے مگر وہی محفوظ رہتا ہے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ لہذا اس طرح کی خطرناک شیطانی وسوسے سے حفاظت صرف اور صرف اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، ورنہ اچھے اچھے بزرگوں کا بھی حال برا ہوتا ہے، دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا دیکھو انتہائی دقیق معاملہ ہے، لہذا تم سب کے سب توبہ کرتے رہا کرو۔ خدا نخواستہ تم سے اس طرح کی غلطیاں ہو چکی ہیں یا اس طرح کے فتنے میں تم مبتلا ہو یا تمہارے ذہن و دماغ میں اس طرح کی خباثت بھر گئی ہے یا گندگیوں سے تمہارا ذہن بھرا پڑا ہے تو تم ایسا کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے آخر میں ہمارے اور آپ کے لیے راستہ نکال دیا توبہ کا، ورنہ بتائیے ہم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی یا میرے دل میں کبھی کسی کے سلسلے میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا؟ کوئی پاکی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ انسان اپنے گریبان میں جھانکنے پہ آ جائے تو پھر اتنا شرم خود سے آئے گا کہ دنیا چھوڑ دیجیے۔ جس طرح کی گندگیوں میں اور آج کے معاشرے میں جس طرح کی گندگیوں میں نوجوانوں کی، ہم جیسے نوجوانوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جو آج کے بوڑھے حضرات ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کس بھیانک انداز کے گناہوں میں آج کے نوجوان اور آج کا بچہ اور آج کی نوجوان خواتین اور نوجوان لڑکیاں مبتلا ہیں۔ آپ بوڑھے سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اتنا خطرناک یہ معاملہ ہے کہ میں کہا نا آپ کو کہ بڑا سا بڑا پیر بھی آج کے وقت کا اپنی پاکی بیان نہیں کر سکتا ہے، یعنی اتنا، یعنی لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی اللہ بچائے اللہ معاف کرے۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ ہم لوگ ایک خانقاہ میں ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے، ماشاء اللہ بزرگ، لیکن بتایا کہ موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے۔ کہا رات میں تہجد کے وقت ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا جا کر پیر صاحب کو دیکھ لیں عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اٹھا دیں ان کو، ہے نا، اگر سو رہے ہوں گے تہجد اٹھے کہ نہیں۔
کہا گیا تو دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب مزے سے موبائل دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ چل رہا ہے. تہجد کے وقت پیر صاحب موبائل کے اندر ویڈیوز کے اندر مبتلا ہے. آپ سوچیں کس درجے کا فتنہ ہے. اور شیطان تو وہ حدیث میں نے بیان کی تھی نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى النفس، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى النفس، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں میں جس طریقے سے خون دوڑ رہا ہے اس سے تیز شیطان دوڑتا ہے. اب سوچیے، اب شیطان سے بچنا اتنا آسان ہے، شیطان سے بچنا اتنا آسان، اس لیے اللہ نے آخر میں کہہ دیا ہے مومنوں کیا کرو، سب کے سب، جمیعاً کا لفظ آیا. جمیعاً کا مطلب ہے سب مومنوں سے یہ بات کہی گئی، درخواست کی گئی کہ تمام مومن توبہ کرو، استغفار کرو. اور اگر تم سے اس طرح کی غلطی ہو جائے، بہت دقیق مکان، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کب کس کے فتنے مبتلا ہو جائیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. خواتین تو چھوڑیے، مردوں کے فتنے میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں نے دیکھا اپنے بچپنوں میں کئی اساتذہ کو کہ وہ کسی بے ریش لڑکوں کے ساتھ ریش والے لڑکوں کو رہنا پسند نہیں کرتے تھے. بڑے بچوں کے کمرے میں چھوٹے بچوں کو نہیں رکھا جاتا تھا ہاسٹل میں، بڑے بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو نہیں رکھا جاتا تھا. بزرگوں کے یہاں، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی بے ریش کا داخلہ ممنوع تھا. کہ جو بے ریش آدمی ہے، جو ابھی جس کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی ہے، جس کا چہرہ خواتین کی طرح لگتا ہے، ویسے لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا. ایسے لوگ خانقاہ کے اندر آئیں گے نہیں. سمجھ گئے؟ یہ احتیاط کرنے نہیں، بہت سنگین مسئلہ ہے. اس میں جتنا انسان احتیاط کرے گا، جتنا انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور جتنا اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا، جتنا اللہ سے لا لگائے گا انسان، تبھی بچ پائے گا. ورنہ اتنا دقیق معاملہ ہے کہ بچنا مشکل ہے. اور آج کی دنیا میں جبکہ بے حیائیاں اور بدکاریاں اور خواتین جن کے بارے میں قرآن کریم نے اتنے پردے کا حکم دیا، اتنا پردے کا حکم دیا، ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا گیا ہے. قدم قدم پر خواتین اپنی تمام تر زینت اور سجاوٹ اور سنگار کے ساتھ مزین ہو کر کھڑی ہیں. گناہوں کی دعوت دینے کے لیے یہاں سے لے کے آپ آرام موڑ تک جائیے، 50 خواتین آپ کو مل جائیں گی. عصر کے وقت میں نماز پڑھنے آتا ہوں، وہ ٹیوشن کا وقت ہوتا ہے، بے حجابانہ خواتین ایسے گھروں کی جن کے گھر کے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے گھروں کی بچیاں بھی نکل رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، اور بالکل بے حجابانہ، بال کھول کھول کر اور ایسا لباس پہن کر کہ نہ دیکھنے والے کی بھی نگاہ ایک مرتبہ اٹھ جائے کہ سامنے کون سی بلا گزر رہی ہے. یہ حالات ہیں. ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچانا جہاد کرنا ہے. ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچانا اپنے نفس کے خلاف کیا ہے؟ جہاد کرنا ہے. اور جو جہاد کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اور دوسری بات سن لیجیے، میں نے کہا ایک بات اور رہ گئی، ایک بات اور یہ رہ گئی جو بہت ضروری ہے خواتین کے متعلق. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ساری باتیں جو آئی اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، ہے نا. کوئی ایسا چیز نہیں تمہارے جسم پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی تمہارے جسم کے اوپر یا تمہارے چہرے اور کوئی ایسا چیز تمہاری شخصیت سے ظاہر نہ ہو جس کی بنیاد پر لوگ فتنے میں مبتلا ہو. اور بتائیے، جب یہ سارا حکم ہے تو کیا کسی ایسے برقعے کا استعمال جو خود مزین ہو جائز ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ، ایسے برقعے کا استعمال جو خود مزین ہو، خود جس کے اوپر نقش و نگاری اور ڈیزائن اور کلر اس طریقے کا ہو، جو خود لوگوں کو دعوت دے رہا ہو اپنی طرف دیکھنے کا، کیا اس طرح کے حجاب کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے خواتین کا ایسا لباس پہننا اتنا بھڑکدار کہ کوئی بھی دیکھ لے، اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا آج کے سماج میں پردے کے نام پر جو برقعے کا استعمال ہو رہا ہے نا، وہ برقع کو خود برقع چاہیے، اس برقعے کے اوپر بھی زینت ہے، اس کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے. لہذا پردے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کو اس طریقے سے ڈھانپ لیں کہ جسم کا کوئی اعضاء جو پوشیدہ اعضاء ہے وہ ظاہر نہ ہو. اس لیے میں نے بتایا، یا تو ایک بڑا چادر لیں، اس کو اپنے پورا ڈھانپ لیں، پورے جسم کو اس سے لپیٹ لیں اور چلیں، وہ چل سکتا ہے. یا کوئی ایسا حجاب ہو جو خود بھڑکدار نہ ہو، جو خود اسٹائلش نہ ہو. آج تو حجاب کے نام پر اسٹائلش ہی حجاب بک رہا ہے. آج حجاب خود ایک فیشن کا ذریعہ بن گیا. بلکہ اب آپ دیکھیں گے وہ جو خواتین فیشن ڈیزائنر کے کپڑے پہن پہن کر ریمپ پر آتی تھی نا، ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا، نقاب پہن کر ریمپ پر آ رہی ہیں. یعنی نقاب کی بھی کیا ہو رہی ہے؟ نمائش ہو رہی ہے. اس طریقے کے نقاب کی اجازت
نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خود زینت کا اظہار ہے، اور اصل مقصد یہی ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کیا جائے، خوبصورتی کو ظاہر نہ کیا جائے. لہذا میں عمرے پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر جتنا عرب ممالک ہے، گلف کنٹریاں ہیں، مصر ہے، شام ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، یمن ہے، ایران ہے، ان جگہوں کی خواتین کا جو پردہ دیکھا، صرف اور صرف بلیک برقع، اور برقعے پر ایک دھاگے کا بھی کوئی پھول بنا ہوا نہیں، بالکل پلین برقع. یہ جتنا اسٹائلش نقاب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایشیا اور انڈیا اور پاکستان کی خواتین کا نقاب ہے. چونکہ ادھر تو اس نقاب کو بھی لوگ فتنے کا ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں، پورا مارکیٹنگ بنا دیا ہے اس کا. اس لیے اس طرح کے نقاب سے خواتین کو بچنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی ہمیں اپنے گھر کی بچیوں کو، گھر کے بہنوں کو، گھر کی میں موجود خواتین کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو تم کس طریقے کا برقع استعمال کرو. چونکہ برقع کے استعمال کا جو اصل مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے اس طرح کے برقعے کے استعمال سے. برقع کے استعمال کا جو اصل مقصد تھا پردہ، وہ پردہ ہی فوت ہو رہا ہے موجودہ دور میں جو نقاب اور برقع چل رہا ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لہٰذا پردے کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اس میں مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے تم بھی اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. خواتین کو بھی کہا گیا ہے دیکھو تم پردے کا اہتمام کرو، اور پردے کے سلسلے میں جن کے سامنے تمہیں بے پردہ رہنے یا پورے جسم کے پردہ نہ کرنے کا حکم ہے وہاں تو کر سکتی ہو، لیکن عام غیر محرم کے لیے تمہارا پورا جسم پردہ ہے. اور اگر چہرے کے کھلنے سے فتنہ پیدا ہو تو چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے، آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو آواز کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ ہے قرآن و حدیث کا حکم، اور یہی بنیادی مقصد ہے پردے کا حکم دینے کا. بنیادی مقصد ہے تاکہ عفت و عصمت کو فروغ ملے، خواتین کی عفت و عصمت محفوظ رہے، اور بے حیائی اور بدکاری کو جڑ سے ختم کیا جائے. حجاب کے پیچھے یہی بنیادی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے. لہٰذا حجاب بھی ایسا استعمال کیا جائے جس سے واقعتاً یہ مقاصد حاصل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.